أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. آج کی جو آیات تلاوت کی ان سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 4-5 جس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے حد قذف کا. کوئی کسی پر تہمت لگائے اور پھر اسے زنا کی تہمت 4 گواہوں کو ثابت کرنا ضروری ہے. ساری اس میں جو شرائط بیان ہوئی ان شرائط کے ساتھ یہ ثابت کرے تو ٹھیک ہے. اگر وہ ثابت نہ کر سکے 4 گواہ پیش نہ کر سکے اور 4 گواہوں کی گواہی اس معیار کے مطابق نہ ہو جس طرح کے جو اس کا معیار مقرر کیے گئے تو پھر اس بندے کو حد قذف لگے گی. حد قذف تہمت لگانے کی حد 80 کوڑے. 4 گواہوں سے ثابت کرنا ضروری ہو. لیکن ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں 4 گواہوں سے اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر حد قذف سے بچ جائے گا. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے اوپر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے تو 4 گواہوں سے ثابت کرے تو ٹھیک ہے ثابت ہو جائے گا. اگر ثابت نہیں کر سکتا تو جس طرح وہ عام مسئلہ تھا کہ اگر تہمت لگانے والا 4 گواہوں سے ثابت نہیں کر سکتا حد قذف لگتی ہے یا خاوند کے اوپر جو حد قذف جاری نہیں ہوگی بلکہ اب یہاں پر لعان جاری ہوگا. مسئلہ لعان لعنت سے یعنی کہ اس موقع پر مرد جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے جس عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے اس میں سچا ہوں. 4 مرتبہ یہ قسم کھائے گا. 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں اس الزام لگانے میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس لیے اس کو لعنت ہے. جب یہ مرد 4 قسمیں کھا کر 5 مرتبہ اپنے اوپر لعنت کر لے گا اب عورت جو ہے وہ قسم کھائے گی. اگر معاملہ واقع ایسے ہے مان جائے تو الگ بات ہے لیکن نہیں مان رہے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی قسم کھائے گی اور وہ بھی 4 مرتبہ یوں قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم جو اس نے میرے اوپر زنا کا الزام لگایا اس میں یہ شخص جھوٹا ہے. 4 مرتبہ یوں قسم کھائے گی. 5ویں مرتبہ یوں کہے گی کہ اگر یہ بندہ اس الزام میں سچا ہو جو اس نے میرے اوپر لگایا ہے زنا کا اگر یہ سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کا قسم. یہ 4 مرتبہ قسم کھا کے 5 مرتبہ یوں کہے. جب یہ دونوں لحاظ کر لیں گے تو اب قاضی جو ہے وہ دونوں کے درمیان
قاضی ہو جائے گا، لیکن یہ جو تفریق ہوتی ہے کہ ایک طلاق کے پائے فوراً نکاح ان کا ٹوٹ جائے گا، طلاق کے پائے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق پڑے ہوگا یہ طلاق کے پائے۔ اگر معاملہ یوں ہے کہ بعض دفعہ بندے یوں بھی تہمت لگاتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو اگر اس بچے کے سلسلے میں لعان ہوا ہے تو پھر اب بچے کا نسب جو ہے نا وہ اس بندے سے ثابت نہیں ہوگا، بلکہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہو جائے گا، اس بندے کی طرف اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فضل اور رحمت ہے کہ تمہیں یہ آسانی نہیں، اگر یہ آسانی نہ ہوتی وہی والا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ 4 گواہ پیش کرنے ضروری ہے، نہ پیش کر سکو تو پھر حد قذف ہے، پھر تو مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میری اس کے اندر حکمتیں میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑی سی تمہیں روشن دی ہے، اس کے اندر میری یہ حکمتیں ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے پاس گواہ، الا انفسہم، اپنے ماں سوا، فشہادت واحدہم، تو پھر ان کی گواہی یہ ہے کہ اربع شہادات باللہ، کہ وہ 4 قسمیں کھائیں اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہیں، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے ان لعنت اللہ علیہ، کہ بے شک اس پر یعنی مجھ پر وہ یوں کہے مجھ پر اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر ان کان الکاذب، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، وَيَدْرَأُ عَنْهُ الْعَذَابَ، اور اس عورت سے سزا ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ کہ وہ قسم کھائے 4 قسمیں اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک البتہ وہ جھوٹوں میں سے ہیں، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اور 5ویں مرتبہ وہ یوں کہے بے شک اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری پر نہ ہوتی مصیبتوں میں پڑے اگر نہ ہوتی، وان اللہ، بے شک اللہ تواب، توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمت والا ہے۔ یہاں لفظ تواب یعنی ذکر کر کے کیا بات سمجھ آتی ہے زبردست، لعان کر لیا، اب ایک نے اپنے اوپر اللہ کی لعنت مسلط کی ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں، عورت نے کہا کہ یہ سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، لیکن انسان ہے غلطی اس سے ہو سکتی ہے، تو انسان غلطی کو مانتے ہوئے اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ بہرحال پھر بھی، اور اگر سچے بھی ہیں پھر بھی جو ہے نا وہ توبہ کریں گے، معاملہ ایسا درپیش ہوا ہی جس کی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اور پھر اس توبہ اور استغفار کے اثرات یہ کہ اللہ رب العزت اس توبہ اور استغفار کی وجہ سے جو سابقہ گناہوں کی وجہ سے جو اور مصیبتیں آنی ہوتی ہیں، گناہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ مصیبتیں کر کے رہتی ہیں، اس لیے توبہ کی طرف توجہ انسان کی بہرحال زیادہ رہنی چاہیے، اور دور حاضر کے اندر تو قدم قدم پر جو ہے نا توبہ اور استغفار کی طرف مائل ہونا چاہیے، کیونکہ انسان ہر قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے جو جتنا بڑا جو ہے وہ آگے کے لیے نامہ فہامہ جو کچھ بھی ہے، باہر قدم قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے۔ آپ نے حدیث تو ماشاءاللہ بڑی ہوگی، تجدید ایمان ہے کیا مطلب؟ جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ